السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہم اپنی کہانی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں، آج کی ڈاکیومنٹری کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ امید ہے آپ لوگوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی دلچسپ ڈاکیومنٹری کی طرف۔ آج ہم بات کریں گے آپ کے اور اپنے یعنی ہمارے فیوریٹ اسٹیو جاب کے بارے میں۔ آپ ان کی ذہانت کے قائل تو لازمی ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اسٹیو جاب واقعی انوینٹر تھے یا وہ صرف ایک بہت بڑے مینیپولیٹر تھے؟ کیا وہ واقعی ویژنری لیڈر تھے یا بس دوسروں کے آئیڈیاز کو اپناتے اور دنیا کے سامنے اپنے نام سے پیش کر دیتے، یعنی دوسرے کے آئیڈیاز کو کاپی کرتے؟ یہ سوال شاید آپ کے ذہن میں کبھی نہ آیا ہو، کیونکہ یوٹیوب پر میڈیا میں اور ہر جگہ جابس کو ہمیشہ ایک ہیرو کے طور پر دکھایا گیا اور ان کی زندگی کے تلخ حقائق کو تقریباً چھپایا گیا ہے۔ میں بھی ان کی مداح تھی، مگر میرے آفس میں ان کی تصویریں سالوں تک لگی رہتی تھیں۔ میرے آفس میں ان کی تصویر پورے ایک سال تک لگی رہی تھی، لیکن پچھلے کچھ ہفتوں میں جب میں نے ان کے ریسرچ شروع کی تو جو کچھ سامنے آیا وہ اتنا چونکا دینے والا تھا، اس نے میری سوچ بدل دی۔ آئی فون کا خفیہ پروجیکٹ 2000 کے آس پاس ایپل کے کچھ ملازمین کو اچانک کہا گیا تمہیں ایک خفیہ پروجیکٹ پر کام کرنا ہے۔ پروجیکٹ کیا ہے، کتنا وقت درکار ہوگا، کہاں پر کام کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں ابھی کوئی ڈیٹیلز نہیں دی گئی۔ امپلائیز سے کہا گیا کہ کمپنی اس بات کی پابند نہیں کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ پروجیکٹ کس سلسلے میں ہے اور اس میں کتنا ٹائم ڈیوریشن لگ سکتا ہے۔ آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ آپ لوگ صرف ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ کچھ لوگ مان گئے جنہوں نے پروجیکٹ کے لیے رضامندی کا اظہار کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اتنی بڑی کمپنی ہے جس سے ان کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا اور ان کا فیوچر برائٹ ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی ذاتی زندگی کو ترجیح دی اور پروجیکٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ جو لوگ مان گئے انہیں کمپنی کے ہیڈ کوارٹر کے خفیہ کمروں میں بند کر دیا گیا۔ وہاں CCTV کی نگرانی تھی۔ 3 سال تک وہ اپنے گھر والوں سے بھی پروجیکٹ پر بات نہیں کر سکتے تھے۔ نیند ختم، صحت برباد، رشتے ٹوٹ گئے۔ لیکن پھر ایک دن اچانک منظر عام پر آئے اور انہوں نے سب کو بتایا دس از آئی فون، اور سب لوگ پاگل ہو گئے۔ لیکن ٹچ اسکرین کا اصل تخلیق کار کون تھا؟ آئی فون کا سب سے بڑا فیچر اس کی ملٹی ٹچ اسکرین تھی، لیکن یہ ٹیکنالوجی ایپل نے نہیں بنائی تھی۔ 1965 میں اے جانسن نے ٹچ کا پہلا پروٹوٹائپ بنایا۔ پھر 1982 میں نیمشن مہتا نے دنیا کا پہلا ملٹی ٹچ ڈیوائس بنایا۔ بعد میں فنگر ورک نامی کمپنی نے اس سے بہتر کیا اور پھر 2005 میں ایپل نے اس کمپنی کو خرید لیا۔ یعنی جو فیچر جابس دنیا کے سامنے اپنی ایجاد کہہ کر دکھا رہے تھے وہ دراصل کسی اور کا تھا، وہ ان کی انوینشن تھی ہی نہیں۔ اسٹیو ورزنیک کی قربانی۔ ایپل کے فاؤنڈر اسٹیو وہی شخص جنہوں نے ایپل کے پہلے کمپیوٹرز بنائے، لیکن دنیا انہیں بمشکل جانتی ہے۔ جابس نے اکثر ان کے کام کا کریڈٹ بھی اپنے نام پر لے لیا، جیسے کہ بریک آؤٹ گیم وزناک نے بنایا، لیکن بونس کس نے لیا؟ جابس نے۔ فیم کس نے حاصل کیا؟ صرف اور صرف اسٹیو جاب نے۔ یہی نہیں، ایپل کے ڈیزائنر جوناتھن ایوو نے بتایا کہ ان کے کئی آئیڈیاز جاب نے پہلے رد کر دیے اور بعد میں انہی آئیڈیاز میں ہلکی پھلکی چینجز کر کے اپنے نام سے پیش کر دیا اور سارا کریڈٹ لے گئے۔ ایکس پرگ کی کہانی۔ 1970 کی دہائی میں ایکس پرگ نامی ریسرچ سینٹر میں جدید کمپیوٹر انٹرفیس اور ماؤس پر کام ہو رہا تھا، جو کہ بہت زبردست اور ہائی لیول یعنی نیکسٹ لیول کا کام ہو رہا تھا۔ جابس نے اس کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ 1970 کی دہائی میں ایکسروس پرگ نامی ریسرچ سینٹر میں جدید کمپیوٹر انٹرفیس اور ماؤس پر زبردست کام ہو رہا تھا، یعنی نیکسٹ لیول کا کام ہو رہا تھا اور بہت بہترین ریسرچ ہو رہی تھی۔ جابس نے ایک معاہدہ کیا، وہاں گئے اور ان کی ٹیکنالوجی دیکھی اور کچھ ہی مہینوں بعد ایپل نے لیسا کمپیوٹر لانچ کر دیا جو انہی کی کمپنی کی ٹیکنالوجی پر مبنی تھا۔ جابس کا جادو یا دھوکہ۔ جابس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ریئلٹی ڈسٹرکشن فیلڈ تھا، وہ حقیقت جو اس طرح مروڑ کر پیش کرتے کہ لوگ یقین کر لیتے۔ انہوں نے دوسروں کے آئیڈیاز لیے، انہیں بہتر بنایا اور دنیا کے
اسٹیو اس کمپنی میں گئے، اس کے ساتھ معاہدہ کیا، ان کی ٹیکنالوجی دیکھی اور کچھ ہی مہینوں بعد ایپل نے لیسا کمپیوٹر لانچ کر دیا، جو کہ اس کمپنی کی ٹیکنالوجی پر مبنی تھا۔ جابس کا جادو یا دھوکہ۔ جابس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ریالٹی ڈسٹورشن فیلڈ تھا۔ وہ حقیقت کو اس طرح موڑ کر پیش کرتے کہ لوگ یقین کر لیتے۔ انہوں نے دوسروں کے آئیڈیاز لیے، انہیں بہتر بنایا اور دنیا کے سامنے ایسے پیش کیا جیسے وہ سب انہی کے دماغ کی پیداوار ہوں، یعنی انہی کی کریٹیوٹی ہو۔ نتیجہ: تو کیا اسٹیو جابس واقعی ایک انوینٹر تھے یا ایک ذہین مینیپولیٹر؟ شاید وہ دونوں ہی تھے۔